اللہ پاک کو گالیاں بکا کرتا تھا۔ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے تجلیات الہیہ، مرزا قادیانی اس کتاب کا مصنف ہے۔ اس کتاب کے اندر مرزا بے ایمان نے میرے اللہ کو چور کہا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ ایک طرف یہ بے ایمان اللہ پاک کو گالیاں بکا کرتا تھا، قرآن پاک کے اندر تیری بات کے طوفان کھڑا کیا کرتا تھا، اور ایک طرف کہتا تھا میں محمد ہوں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اس گندے شخص کی یہ گندی سوچ تھی کہ جب نعوذ باللہ میں شراب بھی پیوں گا، میں زنا بھی کروں گا، میں گالیاں رکھوں گا، اور یہ بھی دعویٰ کروں گا کہ میں محمد ہوں، تو استغفر اللہ کفار یہ سمجھیں گے، دیگر لوگ یہ سمجھیں گے کہ اگر یہ محمد ایسا ہے تو پہلے محمد بھی ایسے ہی ہوں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور یہ ان کی گندگی ہے، یہ ان کی خباثت ہے، کتابیں ان کی نہ ہو، لکھنے والا خود مرزا دجال، اس کے ناپاک امتی یہ نہ ہو، قادیان زبلا سے کتابیں پرنٹ نہ ہوئی ہو، کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے الزام لگایا ہو، جھوٹ بولا ہو، مجھے چوٹ میں کھڑا کر کے ایک گولی مار دو، کتابیں ان کی ہو، چھاتی انہوں نے خود ہو، بکا خود ہو، مجھے بتاؤ اس دھرتی پہ مذہبی فتنے سے بنا کوئی فتنہ ہے نہیں ہے؟ اور مجھے بتاؤ اب قادیانی کلمہ طیبہ کے کتنے بڑے گستاخ ہیں، اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کائنات کو عام کافر ہے، وہ کائنات کے بدترین کافر۔ اونچی بات سے بتائیں۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، ان کا کفر کس حد تک پہنچ گیا، ان کی گندگی، ان کی شیطنت کس حد تک پہنچ گئی۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد 15، لکھنے والا قادیان کا چمکادر مرزا دجال ہے۔ اس کتاب کے اندر مرزا بے ایمان نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کو گالی بکی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی گالی بکی ہے، تصور نبوت کو، مکان نبوت کو اس نے گالی بکی ہے۔ اس کتاب کا 279 ہے، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اور یہ کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں، یہ گندگی آج بھی شائع ہو رہی ہے۔ اور مسلمانوں اللہ سے معافی مانگ لو، پتہ نہیں جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا اے تمہارے ہوتے ہوئے یہ گندگی بچی جاتی نہیں، تم نے کیا کیا، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، آگے سے اللہ کو کیا بات کہیں گے؟ سنو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، اس کذاب نے تصور نبوت کو، تمام نبیوں کی نبوتوں کو گالی بکی ہے۔ اس میں بکتا ہے توجہ سے بات سنیے گا، لکھتا ہے ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی بھنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا رہا ہے، توجہ کرنا، یہ خدمت کرتا رہا ہے، اور 2 وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پخانوں کی نجاست کو اٹھاتا ہے، اور 1-2 دفعہ چوری کرتا ہوا بھی پکڑا گیا ہے، اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہے، اور گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں، اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں زناکار ہیں اور ہمیشہ سے ایسے غلط کام، نجس کام میں مشغول رہی ہیں، اور سب مردار کھاتے ہیں، سب گو اٹھاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آگے سننا کیا بکتا ہے، یہ نقشہ پیش کرنے کے بعد آگے بکواس کرتا ہے اب خدا تعالیٰ کی
قدرت پر یہ خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، آگے سننا کیا بکتا ہے، کتنی بڑی بکواس کرنے لگا ہے، آگے بکتا ہے۔ اور نعوذ باللہ یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا اس پہ ایسا فضل ہو، کرم ہو کہ وہ نبی بھی بن جائے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور مجھے بتاؤ کیا نبی ایسے بنتے ہیں؟ اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور سلیمان نے 1,24,00,000 کے نبی علیہ السلام کی نبوتوں کو گالی بکی ہے کہ نعوذ باللہ وہ نبی ایسے بھی بن سکتے تھے، ایسے بھی بنے ہوں گے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، کوئی پتہ نہیں اگلی سانس آئے کہ نہ آئے، یہ گندگی تمہارے ملک پاکستان میں پرنٹ ہو رہی ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک مثال سے بات کو سمجھ لیجیے کہ محبت رسول کیا ہے، عشق رسول کیا ہے۔ یہ جس طرح آپ کے سامنے یہ بلب روشن ہے، یہ بلب جل رہا ہے، اس کو روشنی دینے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے 2 تارے کام کرتی ہیں۔ وہ 2 تارے کون سی ہیں؟ ایک ٹھنڈی تار ہے، ایک گرم تار ہے۔ اور جب تک یہ دونوں تاریں اپنا کام نہیں کریں گی یہ بلب بھی روشن نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اس سینے کے اندر بھی ایک ایمان کا بلب ہے، ایک ایمان کی ٹیوب لائٹ ہے۔ اس کو روشن کیسے کرنا ہے؟ اس کو روشن کرنے کے لیے بھی 2 تارے چاہیے۔ وہ 2 تارے کون سی ہیں؟ ایک ٹھنڈی تار ہے، ایک گرم تار ہے۔ ایک ٹھنڈی تار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی جائے، آپ کے گیت گائے جائیں، آپ کے نواز کی محافل کی جائے، آپ کی سیرت کے تذکرے کیے جائیں۔ اور یہ ٹھنڈی تار ہے۔ اور گرم تار کیا ہے کہ جو آگ میرے نبی کی طرف میلی کر کے آتی ہے اس آگ کو نکال دیا جائے۔ جو بازو میرے نبی کی طرف بڑھتا ہے اس بازو کو کاٹ دیا جائے۔ جو زبان میرے نبی کے بارے میں کوئی بکواس کرتی ہے اس زبان کو کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ اور جو وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اس کو برداشت نہ کیا جائے۔ یہ گرم تار ہے۔ جہاں اس کے رسول نے آپ کے تذکرے کرنے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کرنا ہے، وہیں اس کے رسول نے آپ کے دشمن سے دشمنی کرنی ہے۔ یہ ٹھنڈی تار ہے، یہ گرم تار ہے۔ اور جب تک یہ دونوں تاریں کام نہیں کرے گی جو سینے کے اندر ایمان کا بلب ہے یہ بھی روشن نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وعدہ کیجئے جب تک دم میں دم باقی ہے ان اسلام اور وطن کے غداروں کے خلاف کام کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ کیوں؟ اپنے نبی کے دیوانے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ اے مرزائیو تم بھی سنو، ظالم حکمرانو تم بھی سنو، تم بھی سنو، کان کے پردے کھول کے سنو۔ مانا ہم بڑے گنہگار ہیں۔ سنو، مانا کہ تم نے ملک پاکستان کے اندر غربا کو مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دیا، ہم سے بجلی چھین لی، ہم سے گیس چھین لی، ہم سے پانی چھین لیا، پیٹرول ہم سے چھین لیا۔ تم نے مہنگائی کے ہمارے اوپر اتنے حملے کیے، ہم برداشت کرتے رہے، ہم سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ اور لیکن سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جان تو دیں گے، پیسہ تو وار دیں گے، لیکن تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، بار بار کہتے ہیں، اور اسلام کے اس عظیم شیر ملک ممتاز قادری کو رہا کرو۔ وہ اسلام کا بیٹا ہے، وہ اسلام کا شیر ہے۔ اور سنو، یہ تمہاری بھول ہے
اگر تم نے اس کو سزائے موت دینا چاہی، انشاءاللہ تمہارے تاجوں کو اجاڑ دیں گے، تمہاری وزارتوں کو تم سے چھین لیں گے، تمہاری نظارتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ہم گنہگار ہیں، الگ بات ہے، ہم سیاہکار ہیں، الگ بات ہے، ہم فسق بھی کرتے ہیں، الگ بات ہے، ہمیں پتہ ہے بڑی برائیاں کرتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم کو سر کٹانا آتا ہے، ہم کو جان دینی آتی ہے، انشاءاللہ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور مرزائیو تم بھی سنو، تم اپنی خواستوں سے اگر باز نہ آئے تو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، تمہیں سبائستی سے ہم مٹا کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ اپنے نبی کے دیوانے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، کسی صورت میں بھی ان کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی، میں باوجود کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹبرو ہا جائے بتا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا کہ محمد سے فاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم